ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شخص جسے اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور وہ شخص اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا اور گھر میں اس کو آرام نہ آئے، بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ سوچ کر کہ شاید باہر کھلی آب و ہوا میں جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی میری بے چینی کو دور فرما دیں گے، یہ سوچ کر وہ گھر سے باہر نکلا اور چلنے لگا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور بے چینی دور نہ ہوئی۔ یہ سوچ کر وہ چلنے لگا کہ شاید کچھ دور جا کر میری پریشانی اور بے چینی دور ہو جائے، لیکن اس کی بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ شخص چلتا رہا یہ سوچ کر کہ ابھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، لیکن اس کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ چلتے چلتے آگے راستے میں اسے ایک مسجد نظر آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں داخل ہو کر میری بے چینی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اسی خیال میں وہ مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں کسی شخص کے رونے کی آواز پڑی۔ وہ وقت ایسا وقت تھا کہ اس وقت میں مسجد عام طور پر خالی ہوتی ہے۔ وہ شخص اچانک متوجہ ہوا کہ اس وقت کون ایسا شخص ہے جو مسجد میں رو رہا ہے اور مسجد میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اچانک اس کی نظر مسجد کے حال میں اگلی صفوں پر پڑی کہ وہاں ایک شخص اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ شاید اس کی مدد کر کے اور اس کی ضرورت کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ میری پریشانی اور بے چینی کو ختم کر دیں۔ وہ شخص جب دعا سے فارغ ہوا کہ میرے قریب ایک شخص آ گیا ہے، تو اس شخص نے اس کی طرف متوجہ ہونے کے بعد یہ سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ اس وقت اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے ایمرجنسی چند ہزار روپے کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ سے وہی مانگنے کے لیے گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ وہ شخص جو باہر سے بے چینی کی کیفیت میں آیا تھا، وہ کہنے لگا آپ کی جتنی بھی ضرورت ہے پیسوں کی وہ میں آپ کی پوری کرتا ہوں، آپ یہ رقم میری خوشی کے لیے رکھ لیجئے۔ اس شخص نے وہ رقم لے لی۔ رقم دینے والے شخص نے ساتھ میں اپنا کارڈ بھی دیا کہ آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں، جب کبھی آپ کو دوبارہ کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ کارڈ اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا، میں انشاءاللہ آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص جو اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں موجود تھا، اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ وہ ہر ایک شخص کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں لکھنے اور بٹھانے کے قابل ہے کہ ہر شخص اس چھوٹے سے جملے کو ذہن نشین کر لے کہ اتنا پیارا جملہ کہ بار بار سن کر بھی انسان کو اس کی لذت کم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کارڈ آپ اپنے پاس رکھیے، مجھے اس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جب کبھی دوبارہ کوئی مشکل پیش آئے گی یا مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی تو میں دوبارہ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں اپنی ضرورت کو آ کر پیش کر دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ جیسے کسی اور شخص کو میری ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے پاس بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پختہ یقین ہے کہ اللہ نے اس شخص کو گھر سے اٹھایا اور اس کے قریب پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والوں کی اس طرح سے مدد فرمایا کرتے ہیں کہ
کہ اس شخص کی حاجت کو اللہ نے کیسے پورا فرما دیا اور کس کے ذریعے پورا فرمایا۔ جو شخص گھر میں آرام سے رہ رہا تھا لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اسے اس شخص کی ضرورت کے لیے چن لیا۔ اس لیے یہ بھی ایک اللہ کی رحمت کا انداز ہے، جب کبھی آپ کو کسی کی ضرورت پوری کرنے کا موقع ملے تو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس ضرورت کو ضرور پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پہ آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں، تکالیفوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے اور آپ کو ان سب مصیبتوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام بھی ہے کہ آپ کو کسی کی مصیبت دور کرنے کا موقع مل جائے۔